سواری کا مالک ہوتا ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بیٹھے. جو صاحب بستر ہوتا ہے, بستر کا مالک, اس کا حق زیادہ ہے کہ وہ آگے سوئے. اور جو صاحب خانہ ہے, نماز کا وقت ہو جائے تو جو گھر کا مالک ہے اگر اس میں اہلیت ہے تو اس کا حق زیادہ ہے کہ وہ نماز کی امامت کروائے. حضرت نعمان نے کہا آپ نے یہ بات اپنی والدہ سے سنی ہے, میں نے بھی اپنے والد سے سنا, انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا. سرکار نے فرمایا اگر مالک اجازت دے دے, اگر مالک اجازت دے دے تو پھر دوسرا بندہ جس کو دعوت دی گئی وہ آگے بیٹھ سکتا ہے اور امامت کوئی اور کروا سکتا ہے. اگر مالک اجازت دے دے تو مالک تو میں نہیں, سواری بھی تو اڈی ہے تو میں بھی تو اڈا. تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سواری پر آگے بیٹھیں. جب رسول اللہ کا حکم سنایا کہ یہ حدیث بھی سرکار کی ہے تو امام علی مقام سواری پر فوراً آگے سوار ہو گئے. فرمایا جہاں دین کی بات آ گئی, شریعت کی بات آ گئی, سنت رسول کی بات آئی, امام علی مقام نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی. آخری روایت سنیں ہم بات کو سمیٹتے ہوئے. فرمایا امام علی مقام, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ راستے میں ہیں. اور یہ روایت ذرا یہ بات ذہن میں رکھ کر سنیے گا. آج ہم اپنی شادیوں پر کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں, سالگرہ کے نام پر رزق کی کتنی بے حرمتی کرتے ہیں. آج یہ جو بوفے سسٹم ہے ہوٹلوں کے اندر, اتنا ہم کھا نہیں سکتے جتنا پلیٹوں میں بھر لیتے ہیں. کس طرح ہم رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں. کاش ہم نے غزہ کے اندر بسنے والے مسلمان دیکھے ہوتے, وہ کس طرح لقموں کے لیے ترستے ہیں. اور کاش ہم نے بوسنیا کے اندر اور برما کے اندر بھوک سے بلکتے ہوئے, اور زیادہ دور کی بات نہیں, یہ سندھ ہمارے پاکستان کے میں ہے, اس میں صحرائی علاقوں میں جو لوگ پیاس اور بھوک سے مر جاتے ہیں, کاش ہم نے وہ دیکھے ہوتے تو ہمیں رزق کی قدر آتی. یہ سرکار نے فرمایا سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, فرمایا اللہ تعالیٰ کسی سے رزق چھینتا نہیں ہے, لیکن جب کوئی بندہ رزق کی بے حرمتی کر لیتا ہے تو رزق اس کے لے لیا جاتا ہے تو پھر لوٹایا نہیں جاتا, پھر واپس نہیں کیا جاتا. تو امام علی مقام نے راستے میں ایک لقمہ پڑا ہوا دیکھا, توجہ ہے, ایک لقمہ پڑا ہوا دیکھا. تو وہ لقمہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور اپنے غلام کو دیا. میں پوری گفتگو کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. وہ لقمہ آپ نے اپنے غلام کو دیا. فرمایا جب میں واپس آؤں, قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہوں, جب میں واپس آؤں تو یہ لقمہ تم نے مجھے دینا ہے, میں اس کو صاف کر کے کھاؤں گا. امام علی مقام واپس آئے, اپنے غلام سے پوچھا وہ لقمہ کدھر ہے؟ کہا وہ تو میں کھا گیا, اس کو صاف کیا اور کھا گیا. آپ نے فرمایا جا, میں نے تجھے آزاد کر دیا, تو میرا غلام نہیں ہے, میں نے تجھے آزاد کر دیا. وہ یہ سمجھا کہ شاید امام ناراض ہو گئے, وہ لقمہ آپ کی خواہش تھی, آپ کھانا چاہتے تھے اور میں کھا گیا, اس پر ناراض ہو کر ناراضگی میں آپ نے یہ کہا. فرمایا میں ناراض نہیں ہوا, بلکہ مجھے اپنے نانا جان کا فرمان یاد آ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من وجد لقمۃ ملقاۃ, جس کو گرا ہوا لقمہ ملے, فمسحا او غسلا, وہ اس کو صاف کرے یا دھو لے, فاکلہ, اور اس لقمے کو کھا لے, فآتقہ اللہ من النار, اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اب وہ گرا ہوا لقمہ رزق کا, تو نے اس کی حرمت کو سمجھا, تقدس کو سمجھا, اور تو نے وہ لقمہ کھا لیا, اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا, تو میں غلام بنانے والا کون ہوتا ہوں, میں نے بھی تجھے آزاد کر دیا. فرمایا آپ متبع سنت تھے, جہاں شریعت کی بات آ گئی, جہاں سنت رسول کی بات آئی, آپ نے کبھی مخالفت نہیں کی. آخری بات یہ آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں, حضرات گرامی قدر, صحابہ نے کس طرح سمجھا مقام حسین ابن علی. کہا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا باغ ہے, حضور کے چچا زاد ہے, خاندان رسول سے ہیں, ان کا باغ تھا. دونوں شہزادے آئے, کھانا پتہ ہے کیا, روٹی اور اس کے ساتھ نمک اور سبزی آپ کے سامنے رکھی گئی. اور اس کے بعد جب عمدہ کھانا آیا تو امام علی مقام اور امام حسن پاک نے فرمایا کہ جتنے غلام اس باغ میں کام کرتے ہیں بلاؤ. سب کو وہ کھانا دیا. لوگوں نے کہا آپ نے یہ عمدہ کھانا تھا, نہیں کھایا. فرمایا اللہ کی قسم ہمیں یہ عزیز ہے جو پہلے ہم نے کھا لیا, ہمیں یہ زیادہ پسند ہے, یہ سادہ کھانا. اس کے بعد یہ منظر ذرا دیکھیے, امام حسن کی سواری آئی, آپ سواری پر بیٹھے,
حضرت عبداللہ ابن عباس نے سواری کی لگام پکڑی اور امام حسن کو چھوڑ کر آئے. پھر امام علی مقام کی سواری آئی, وہ بیٹھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کی سواری کی لگام پکڑی اور ان کو رخصت کیا. مدرک جو آپ کے خادم تھے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تواڈے کولو عمر وچ بھی چھوٹے نے, تواڈی عمر بھی زیادہ ہے اور پھر خاندان بھی ایک ہی ہے, تو اتنی تعظیم. لفظ ذرا سننا. حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن ہے, سرکار نے بڑی دعاؤں سے نوازا انہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جملہ کیا بولا؟ فرمایا اللہ کی قسم تم یہ کہتے ہو کہ میں نے ان کی سواری کی لگام کیوں پکڑی؟ اللہ کی قسم. عبداللہ ابن عباس اپنے لیے یہ اللہ کی نعمت اور اللہ کی طرف سے اعزاز سمجھتا ہے کہ رب نے مجھے توفیق بخشی کہ میں نے سرکار کے شہزادوں کی سواری کی لگام پکڑی ہے. مجھے یہ اعزاز ملا, مجھے یہ اجازت ملی, یہ انعام ملا اللہ کی طرف سے کہ آج مجھے یہ نصیب ہوا کہ میں نے سرکار کے شہزادوں کی سواری کی لگام پکڑی ہے. آج حسینی کون ہے جو نماز سے محبت کرے گا؟ بولے نا. آپ تو آخری رات بھی مہلت مانگ رہے تھے کہ میں کچھ نمازیں اور پڑھ لوں. حسینی کون ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتا رہے؟ حسینی کون ہے جو قرآن سے محبت کرے گا؟ حسینی کون ہے جو شریعت مطہرہ کی پیروی کرے گا, سنت رسول کا متبع ہوگا, جس کی ذات میں عاجزی ہوگی اور جس کی ذات کے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہوگا, وہ صحیح معنوں میں حسینی کہلائے گا. فقط جگ گلاس ہاتھ میں پکڑ کر روڈوں پر پانی پلانے سے ہی حسینیت کا حق ادا نہیں ہوتا. اصل حسینیت یہ ہے کہ ان کی سیرت کو سمجھا جائے, پیغام کو سمجھا جائے, کردار کو سمجھا جائے, تو تب صحیح معنوں میں ہم حسینی کہلانے کے حقدار ہیں. اللہ ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور حسینیت کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.